اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹ کریں گے ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 7 کا چیپٹر نمبر 6 دا رائز اینڈ فال آف دا مغل امپائر۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور جو بھی میں آپ کو ٹاپکس یہاں ریڈ آؤٹ کروں گی آپ کائنڈلی اس کو بہت فوکس ہو کر سنیے گا، تاکہ ایس ایل او بیسڈ آپ کا سی پی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوشچنس جو ہے نا آپ کے انہی ریڈنگس میں سے آتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ دا رائز اینڈ فال آف دا مغل امپائر، کس طرح زوال آیا، کس طرح عروج اور زوال کی کہانی سننے جا رہے ہیں ہم مغل بادشاہوں کی، جو کہ آج سے پہلے برِ صغیر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اینڈ انہیریٹیڈ اے ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی۔ اب کیا تھا کہ وہ جس سوسائٹی میں رہتے تھے برِ صغیر پاک و ہند میں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے الگ الگ مذاہب کے لوگ تھے، وہاں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، وہاں کرسچنس بھی تھے، وہاں پر مسلمان بھی تھے، تو ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی وہ، یعنی ہر طرح کا کلچر تھا۔ ہندوؤں کا الگ کلچر ہے، مسلمانوں کا الگ ہے، افغانیوں کا الگ ہے، پٹھانوں کا الگ ہے، یعنی ہر طرح کی ریس جو ہے نا اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں موجود تھی، اور سب اس کے اپنے اپنے عقائد تھے۔ تو وہ یعنی ایک دو گھر چھوڑ کر کوئی ہندو رہ رہا ہے، پھر دو گھر چھوڑ کر سکھ رہ رہا ہے، پھر دو گھر چھوڑ کر مسلمان رہ رہا ہے، تو وہ آپس میں کلچرل جو ہے نا ایکسچینج چلتا رہتا تھا، لیکن عقیدہ سب کا اپنا اپنا تھا۔ جو مغل امپائر واز اے بلینڈ آف پرشین، ٹرکش اینڈ انڈین کلچر۔ اب زیادہ انفلوئنس جو ہے نا، زیادہ متاثر جو مغل امپائر ہے وہ کن سے ہے؟ زیادہ تر پرشین ہیں وہاں پر، فارسی وغیرہ ایران والے اور ترکی والے ہیں، اور انڈین کلچر جو ہے نا وہ زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے مغل امپائر کے اوپر، یعنی ان کی رسم و رواج اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے کپڑے، ان کے برتن، ان کے کھانے پینے نا کافی زیادہ مغل ریاست کے اندر مشہور تھے۔ موسٹ آف جو مغل امپررز ور فونٹ آف آرٹ اور آرکیٹیکچر اینڈ لٹریچر۔ اور اب زیادہ تر ان کا جو شوق تھا نا، جتنے بھی بادشاہ تھے وہ زیادہ تر آرٹ کی چیزوں سے لگاؤ رکھتے تھے، یعنی نقش کاری وغیرہ اور یہ پورٹریٹس وغیرہ بنانا، اور اس کے علاوہ وہ اچھی اچھی بلڈنگز جو ہیں نا، بڑی نقش و نگاری والے بہترین قسم کی بلڈنگز کی کنسٹرکشن، اس سے بہت لگاؤ تھا۔ اور اس کے علاوہ لٹریچر سے، یعنی شعر و شاعری سے، ادب سے، اور جو تاریخ ہوتی ہے اس سے، زیادہ تر زبانوں سے ریلیٹڈ لٹریچر ہوتا ہے کہ لوگوں کی تہذیب کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو ایمپرر ور ویل نون فار دیئر ریلیجیس ٹالرنس۔ اور مغل بادشاہ جو تھے نا ان کے اندر بہت زیادہ برداشت کا مادہ تھا، مطلب وہ کیونکہ ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹی کا حصہ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے وہاں پر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ زیادہ اپنا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف رکھیں یا ترکوں کی طرف رکھیں یا انڈینس کی طرف رکھیں، یعنی ان کو ایک بیلنس جو ہے نا انصاف لے کر چلنا پڑتا تھا، اور ان کو سب کی سننی پڑتی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ تو اس ساری عوام کے تھے نا، یعنی کسی ایک کے بادشاہ نہیں تھے، کسی مسلمان یا ہندو کے بادشاہ نہیں تھے، وہ سب کے بادشاہ تھے۔ ڈیووٹنس ٹو ریلیجن۔ اب انہوں نے جو دین کے لیے جو اپنی آپ سروسز دی ہیں، یا اپنا آپ قربان کیا ہے، یا اپنی کوششیں کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بابر الاؤڈ ہندوز ٹو کنسٹرکٹ دیئر ٹیمپلز اینڈ انکریج دیم ٹو ٹریڈ ود ان دا اسلامک ورلڈ۔ اب جو بادشاہ بابر تھا نا، اس نے کیا کیا تھا کہ ہندوؤں کو الاؤ کر دیا تھا کہ وہ اپنے مندروں کی تعمیر کر سکتے ہیں اس کی حکومت کے اندر، اور اس کے علاوہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر یا اسلامک ورلڈ میں کہیں بھی تجارت کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی ان سے چیز نہیں خریدے گا کیونکہ وہ ہندو ہیں۔ اسپیشلی ود پرشیا اینڈ یورپ، اور ان کے لیے پرشیا اور یورپ کے راستے کھول دیے گئے تھے کہ وہ ایران میں بھی جا کے اپنی تجارت کر سکتے ہیں اور یورپ میں بھی جا کر سکتے ہیں۔ ایون ہمایوں فالوڈ دا ٹالرنٹ ریلیجیس پالیسیز آف ہز فادر۔ اور ہمایوں کیونکہ بابر کا بیٹا تھا، اور اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر پاؤں رکھتے ہوئے یہ برداشت جو ہے نا مادہ اپنے اندر رکھا، اور اس نے کسی قسم کی جو ہے بندشیں نہیں لگائیں ان لوگوں کے اوپر۔ ڈیورنگ ہز رین دا رول آف دا لیڈنگ ریلیجیس ڈگنیٹریز ریمین دا سیم۔ اب اس کے دور میں بھی جتنے بھی ریلیجیس ڈگنیٹریز ہیں نا، ڈگنیٹریز مینز ہوتا ہے کہ عقیدت کرنا، کسی کے مذہب کے ساتھ عقیدت سے پیش آنا، یعنی اس کا مذاق نہ اڑانا، وہ ریمین رہی تھی جیسے کہ اس کے باپ کے دور بابر کے دور میں تھی، یعنی یہ ہندوؤں کا بھی ادب کرتا تھا، ان کے مندروں کا بھی ادب کیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہوں کا خیال رکھا جاتا تھا، جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔
اب بابر اور ہمایوں کے بعد باری آتی ہے اکبر کی. اکبر واز ایبل ٹو ایکسپینڈ ہز امپائر ان آل ڈائریکشن اینڈ ریزالوز سوشیو پولیٹیکل کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈفرینسز. اب اکبر کو بھی جب موقع ملا بادشاہت کا, تخت پر بیٹھا, تو اس نے اپنی ریاست کو بڑھاوا دیا. اس نے اپنی ریاست کی جو حدیں ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا, بڑھایا, یعنی اس نے کنکر کیے, علاقے فتح کیے اور وہاں پر اپنی ریاست قائم کی. اور ہر طرف, چاروں طرف, مطلب یہ نا چاروں ڈائریکشنز میں اس نے اپنی ریاست کو پھیلاوا دیا. اور جتنے بھی سوشل پولیٹیکل, سیاسی, معاشرتی, معاشی اور جو ثقافتی کسی قسم کے بھی کوئی ڈفرینسز تھے نا, یعنی اونچ نیچ کا جو تصور تھا وہ اس نے ختم کیا. اس نے کہا نہیں جی, جو میرے اس میں رہے گا نا ریاست کے اندر, میری اسٹیٹ کے اندر, یہ چیز نہیں چلے گی کہ کوئی شودر ہے یا کوئی برہمن ہے یا کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے. سب لوگ جو ہے نا ایکویلٹی کے اوپر بیس کریں گے آپس میں, اور ایک دوسرے سے تجارت بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, یعنی ایک جیسے ان کو جو ہے نا رائٹس دیے گئے تھے. ہی ٹک مینی کنٹروورشل میجرز ریلیٹڈ ٹو ریلیجن. اب اس نے بہت سارے ایسے جو کنٹروورشل ہو چکی تھیں نا چیزیں, کہ جیسے مسلمان جو ہیں وہ گائے کو کاٹ کے کھاتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں, تو اس قسم کے جو اس کی کنٹروورسی چل رہی تھی نا, ہندو اور مسلمانوں کے اندر لڑائی تھی, اس کو اس نے بڑے اچھے سے ٹیکل کیا تھا. اور اس کو پتا تھا کہ میں نے اس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے کہ مسلمان بھی مجھ سے راضی رہیں اور ہندوؤں کو بھی اس چیز سے اعتراض نہ ہو. اکبر واز گریٹلی انفلوئنسڈ بائی صوفی بلیفس اینڈ ہی اوفن وزٹڈ دا شرائن آف معین الدین چشتی. اب معین الدین چشتی کا نام کون نہیں جانتا, یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, اور ان کا جو شرائن ہے نا, ان کی جو مزار ہے وہ وہیں انڈیا میں ہی ہے. تو جو اکبر بادشاہ تھا نا وہ اولیاء کو ماننے والا بندہ تھا, یعنی اللہ کے بندوں کو فالو کرنے والا تھا. ہی انٹروڈیوس اے نیو ریلیجن کالڈ دین الہی. اس نے ایک نیا ریلیجن جو ہے نا, جہاں سے اس کی تباہی کا سبب بنا, اس نے ایک نیا مذہب اسلام میں سے نکال لیا جس کا نام اسے رکھا دین الہی, which had the chief characteristics of Islamic, Hindu, Christian and Buddhist teaching. اب اس دین الہی کے اندر جو اسپیشل چیزیں ہندوؤں کے پاس ہیں ان کے مذہب میں, کرسچنز کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کے مذہب میں, اور بدھسٹ کی جو ہیں بدھ مت لوگ ہوتے ہیں, اور جو اسلام کی جو مین چیزیں ہیں نا, ان سب کو اکٹھا کر کے نا سارے مذہبوں کی, تو ایک نیا مذہب نکال دیا جس کا نام دین الہی رکھا. اور کہا کہ جی اب اس میں لڑائی والی بات کوئی نہیں, جو بھی اس مذہب کو اپنائے گا وہ خوش رہے گا, چاہے وہ ہندو ہو, وہ کرسچن ہو, وہ اسلام مسلمان ہو یا کوئی بدھ مت ہو. تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا, اسلام تو ایک واضح دین ہے, اسلام سب سے عظیم دین ہے, تو ہم اس کے ساتھ گڑبڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اور کرسچن کی اور بدھسٹ سے انفلوئنس یا ان کی ٹیچنگ لے کر ہم اسلام کی شکل کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ تو یہی اس کی تباہی کا سبب بنا. ہاؤ ایور دس نیو ریلیجن وینش کمپلیٹلی ود اکبرز ڈیتھ. اور یہ مذہب جو ہے نا صرف اس وقت تک اس نے چلایا جب تک کہ وہ زندہ رہا, اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا زوال پہنچا, کیونکہ اس کی کوئی جڑ ہی نہیں تھی نا, یہ فالتو بات تھی جو اس نے کی تھی. سنس مینی مسلمس ریلیجیس اسکالرس آف ہز ٹائم فاؤنڈ نیو ریلیجن اگینسٹ دا ٹیچنگ آف اسلام. کیونکہ اس کے دور کے اپنے ہی علماء نے انکار کر دیا تھا اس مذہب کو اپنانے سے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے کہ ہم ان کے مذہب کی چیزوں کو اپنے اسلام میں داخل کریں. ہمارا اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ایک کمپلیٹ دین ہے, ہمیں کسی اور سے کچھ سیکھنے کی یا لینے کی یا انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب چلتے ہیں جہانگیر کی طرف, چوتھے بادشاہ ہیں مغل بادشاہوں میں, اور ڈکلیئرڈ اسلام ایز دا اسٹیٹ ریلیجن اینڈ فالوڈ دا پالیسیز آف ریلیجیس ٹالرنس. اب اس نے بھی وہ پالیسیز اپنائی جو پچھلے بادشاہ اپنا رہے تھے, یعنی انہوں نے جتنی بھی اقلیتیں رہتی تھی اس کے ملک میں, ہندو, کرسچن, بدھسٹ وغیرہ کے حساب سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ پیش آتا تھا. لیکن اس نے جو اسٹیٹ کا ریلیجن تھا نا, یعنی جو آپ کی حکومت میں رہتے ہوئے گورنمنٹ جس ریلیجن کو فالو کر رہی تھی وہ اسلام رکھا, یعنی اس نے اسلام کو واپس اپنی اصل جگہ پر پہنچا دیا, اپنی اونچائی پر پہنچا دیا, جو کہ اکبر نے گڑبڑا دیا تھا جس چیز کو. شاہ جہان رول تک نا, جہانگیر سے لے کے شاہ جہان تک یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی ترتیب سے چلتی رہیں. پھر آ گئی دور اورنگزیب عالمگیر کا. واز اے ویری ڈیووٹ ریلیجیس مسلم ایمپرر. اور یہ جو اورنگزیب عالمگیر تھا نا, یہ بہت زیادہ نیک, اسلام سے نزدیک ترین بادشاہ تھا مسلمانوں کا. ہی ریوائز دا ریلیجیس ٹالرنس پالیسی آف دا پریویس ایمپررس اینڈ ری امپوز دا جزیہ آن نان مسلمس. اور
اب جو اس نے کام کیا نا، اس نے جو ریفارم کی ہے، اس نے جو تبدیلی لائی ہے اس ٹالرنس کے اندر، اس برداشت کے اندر، جو ہم غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ دکھایا کرتے تھے کہ ہم ان کو اجازت دیا کرتے تھے ہر طرح کی کہ وہ ایزی ہو کر رہ سکتے ہیں، اس نے تھوڑی سی اس میں ریفارم کی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کی مندر کی تعمیر کی، اگر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کے مذہبی چیزوں کو چلانے کی یا آپ کو اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کی، تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور اس ٹیکس کا نام جزیہ رکھا گیا. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ حکومت کو ٹیکس پے کریں گے کہ آپ کو امن سے رہنے دیا جا رہا ہے، حکومت آپ کے امن کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کے عقیدے کا، آپ کے مذہب کا، آپ کے مندروں کا، آپ کے گھروں کی حفاظت کر رہی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ حکومت کو جو ہے نا جزیہ دو گے. اور وہ صرف ہندو نہیں دیں گے، جتنے نان مسلمس مائنورٹیز اس جو ہے نا مغل امپائر کے اندر رہ رہے تھے، اس مغل ریاست کے اندر رہ رہے تھے، ان سب کے اوپر وہ جزیہ لاگو کیا گیا، وہ ٹیکس لاگو کیا گیا. آگے بھکتی موومنٹ اینڈ سکھزم ہے، تو اس کو پڑھنے کی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اصل میں رائز اینڈ فال پڑھ رہے ہیں مغل امپائر کا نا، تو اس میں بھکتی موومنٹ جو ہے نا ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اب ہم چلتے ہیں آگے اپنے صوفی سینٹس کی ٹاپکس کی طرف. تو یہاں پر ہمارے پاس شیخ احمد سرہندی 1564-1624 تک ان کی ٹائم لائن بنتی ہے. تو شیخ احمد سرہندی جو ہے نا واز پاپولرلی نون ایز مجدد الف ثانی، اور مجدد الف ثانی کے نام سے ہی ان کو زیادہ جانا جاتا ہے. یعنی ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے، جس سے ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کا جو دوسرا نام ہے، ان کا لقب جو ان کو ملا گیا ہے، ان کو ٹائٹل جو دیا گیا ہے، وہ مجدد الف ثانی ہے. ان پرشین میں جو مجدد کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ریفارمر، تبدیلی لانے والا. اینڈ الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ ملینیم، یعنی یہ ریوائیور تھے سیکنڈ دوسری جو ہے نا صدی، جو کہ 1000 سال پر محیط ہونے والی تھی. یعنی اکبر کے دور میں جتنا بھی اسلام کے ساتھ ظلم ہوا تھا نا، اسلام نے دین اسلام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی اس کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اب انہوں نے دوبارہ سے ایک نئی زندگی بخشی تھی. ان کو ریوائیور کہا جاتا ہے، سیکنڈ ملینیم کہا جاتا ہے. آف احیاء کا مجدد ہوتا ہے ریفارم کرنا، ریوائیو کرنا، دوبارہ سے زندہ کر دینا کسی. تو انہوں نے اسلام کو دوبارہ سے زندہ کیا لوگوں کے دلوں میں، اور اکبر کے دور کے بعد ہے. ہی واز اے گریٹ صوفی سینٹ آف ہز ٹائم، وہ اپنے دور کے بہت بڑے عظیم اولیاء کرام میں شامل ہوتے ہیں. وین اکبر انٹروڈیوس دین الہی مینی صوفیز کنڈیم ہز ریلیجن. اب جب اکبر نے یہ انٹروڈیوس کروایا دین الہی، جو کہ مکس اپ تھا آف ڈفرینٹ ریلیجن، تو بہت سارے ان کے دور کے جو صوفیاء کرام تھے نا، انہوں نے تو صاف جواب دے دیا تھا کہ ہم تمہیں فالو نہیں کریں گے اور نہ اس دین کو فالو کریں گے جو تم نے انٹروڈیوس کروایا. ان دس سچویشن مجدد الف ثانی سیٹ اپون ہمسیلف دا ٹاسک آف پیوریفائنگ دا مسلم سوسائٹی. اب مجدد الف ثانی نے اپنے کندھوں پر یہ کام لے لیا، یہ بیڑا اٹھا لیا کہ میں اپنے دین اسلام کو بچاؤں گا، اور مسلمانوں کے اندر اس نے جو یہ غلاظت بھر دی ہے نا، یعنی دین اسلام کے نام پر یہ کچھ اور دین الہی پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ہم ہندوؤں کی غلط چیزوں کو، حرام کو حلال تصور کرنا شروع کر دیں، یا کرسچنوں کی کسی غلط چیز کو اپنے لیے حلال بنا لیں، یا اپنے ساتھ اپنے اوپر اس کی جو ہے نا فالو کرنا شروع کر دیں. تو وہ مسلمان کرنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو بادشاہ بہت اچھا ملا تھا اپنی طرف سے، جو ان کو بڑی جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہے، سب کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ چلتا ہے، تو ہم جو یہ کہے گا ہم مانیں گے. تو صوفی اکرام کے اوپر اب یہ بات آ گئی تھی کہ انہوں نے دین اسلام کو بچانا تھا، اور مجدد الف ثانی کا نام ان صوفیاء میں سب سے اوپر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو حقیقت سے روشناس کرایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ اخلاق کا نام ہے، ضابطۂ حیات کا نام ہے، اس میں ایک مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں نا، وہ ایک مکمل دین ہے، اور اس میں کسی قسم کی اگر ہم کمی بیشی کریں گے تو ہمارا جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم بنے گا. تو پھر اس طرح بہت سے مسلمان ہیں جو گمراہی کے راستے پر چلتے چلتے نا واپس پلٹے، اور اسی لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا گیا. ان کے اصل نام کی بجائے ان کو دین کو دوبارہ زندہ کرنے والا کہا گیا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو صوفی ہیں ہمارے، ان کی بہت زیادہ بڑی کنٹریبیوشن بنتی ہے دین اسلام کے دوبارہ سے ریوائیو ہونے میں اور اس کے ریفارم ہونے میں. ہز ایم واز ٹو ریوائیو دا ریئل ایسنس آف اسلام.
ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ اسلام کی اصل روح جو ہے نا اس سے لوگوں کو روشناس کرائیں. شیخ احمد continued preaching Islam and urged the people to adhere to the clearly laid down path of Islam till his death. وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک, اپنی آخری سانس تک لوگوں کو اسی طرف جو ہے نا متوجہ کرتے رہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم کے اوپر لے کر چلیں, اور کیونکہ یہی راستہ جو ہے نا کامیابی کا راستہ ہے. چلتے ہیں مغل آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی طرف. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو مغل امپائر میں جو سب سے بہترین صوفی گزرے ہیں, ویسے تو سارے بہت سے اور بھی صوفیہ کرام ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آف اسلام ہے وہ شیخ احمد سرہندی کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ صوفی سینٹ کا ٹاپک ہے جو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے ود اٹس ٹائم لائن. مغل آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں ہم پڑھیں گے آل مغل آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر از بیسڈ آن دا انڈو اسلامک پرشین اسٹائل. اب مغل آرٹ جو ہے نا وہ ملاپ ہے یا مکس اپ ہے, اس میں انڈین کچھ رنگ ہے, اس میں اسلام کا کچھ اسلامک پرشین جو آرٹ بنتی ہے نا, جو ایران میں زیادہ تر نیلے رنگ کے اور ہلکے اور تیز نیلے رنگ کے پھول بنائے جاتے ہیں اور کیلیگرافی کی جاتی ہے, تو وہ سٹائل اپنایا گیا اس مغل آرٹ کے اندر. یعنی ان کی جو دیواروں کے اوپر ہمیں نقش و نگار ملتے ہیں نا وہ انفلوئنس ہوئے ملتے ہیں پرشین سٹائل سے نا. This new style combined elements of Islamic art and architecture. اب اس میں اسلام کا بھی رنگ تھا, یعنی کیلیگرافی بھی مکس اپ تھی, آیات کا دیواروں کے اوپر لکھا ہونا خوبصورتی سے, اور اس کے علاوہ نیلے رنگ سے پھول اور نقاشی کاری, وہ انڈیا کا جو ایک خاص ٹیسٹ تھا آرکیٹیکچر کا وہ سب مکس اپ ہو چکا تھا. اور میناریں بنانا اور جس طرح کی بلڈنگز ایران میں ہوتی ہیں اس کو, اور انڈیا میں برِ صغیر میں جو ہندو اپنی بلڈنگز بناتے تھے نا ان کو مکس اپ کر کے ایک نئے طرز کی بلڈنگز کی تعمیر کی گئی, جو کہ دیکھنے کے لیے جو ہے نا ایک بہت آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لک دیتی تھیں. اس میں تاج محل آتا ہے, اس میں آگرہ کے کچھ قلعے وغیرہ آتے ہیں, دہلی کا قلعہ آتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی. بابر had great plans for art projects and new buildings. اب بابر جب اس مغل دور کا حصہ بنانا بادشاہ بنا تو اس نے زیادہ فوکس کیا اس کو بڑی ساری پلاننگس تھی کہ میں فلاں قسم کی جو ہے نا عمارت تعمیر کرواؤں گا اور میں اس انداز سے جو ہے نا پروجیکٹس لے کے چلوں گا. بٹ ہی واز unable to complete much as he died only after 4 years of his rule in the subcontinent. بر صغیر پر صرف اس کو اللہ نے 4 سال کا ہی عرصہ دیا حکومت کرنے کا. اس کے بعد ابھی وہ یعنی بادشاہ بنا تھا, یعنی بادشاہت کے 4 سالہ دور میں ہی اس کی پھر وفات ہو گئی. تو 4 سال کے عرصے میں اس نے کون سی آرکیٹیکچرل آرٹ کے اندر اس نے کوئی جو ہے نا رینوویشن کرنی تھی یا اس نے کوئی نئے طریقے سے خوبصورت بلڈنگس کو تعمیر کرنا تھا, تو اس کو موقع ہی نہیں ملا. بابرز contribution to architecture includes building in آگرہ, فتح پور سیکری اینڈ دھولپور. بس 4 سال جو اس کو عرصہ, جو اتنا قلیل عرصہ ملا نا, اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ آگرہ اور فتح پور سیکری اور دھولپور میں جو کچھ ہیں بلڈنگس وہ بس انہی کی تعمیر کر سکا, یا انہی میں آرکیٹیکچرل ڈیفیکٹس جو ہے نا کنٹریبیوشن اس کی بس اتنی سی رہی ان 3 علاقوں کے اندر. اب بابر کے مرنے کے بعد کون سا ایمپرر آیا ہے؟ ہمایوں آ گیا ہے. دا مغل ایمپرر ہمایوں واز ویری فونڈ آف آرٹ اینڈ کیلیگرافی. اب اس کو بھی بڑا لگاؤ تھا ہمایوں کو بھی اپنے باپ کی طرح آرٹ کے ساتھ اور کیلیگرافی. کیلیگرافی کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیات کو اچھے طریقے سے خوبصورتی سے پھول اور نقش نگاری کے ساتھ دیواروں کے اوپر تحریر کرنا یا پورٹریٹس کے اوپر تحریر کرنا ہے. ہی انوینٹیڈ پرشین آرٹسٹ ٹو ہز کوٹ invited Persian artist to his court after coming back from Persia. جب وہ پرشیا کا چکر لگا کر آیا نا تو وہ وہاں سے کافی زیادہ انفلوئنس ہوا تھا اور کافی زیادہ انسپائرڈ تھا ان کی آرٹ کو دیکھ کر. تو جب وہ اپنے ریاست میں پہنچا یا اپنے ملک پہنچا تو اس نے پھر وہاں کے آرٹسٹ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں. آفٹر کمنگ بیک فرام پرشیا, جب وہ ایران سے واپس آیا. دا مغل اسکولس آف پینٹنگ ان ہز ٹائم انوالوڈ اے مکسچر آف سینٹرل ایشین, پرشین اینڈ انڈین انفلوئنسز. اب وہ جو آرٹسٹ اس نے وہاں سے بلوائے تھے نا اپنی دربار کے اندر, ان کو اس نے باقاعدہ نوکریوں پر رکھا اور ان کے لیے اسکولس کھولے گئے پینٹنگ کے, جہاں عام لوگ جو ہے نا آ کے ان سے کیلیگرافی وغیرہ اور آرکیٹیکچر اور آرٹ کے جو ہے نا تعلیم لیا کرتے تھے. اور یہ مکسچر ہوتا تھا سینٹرل ایشیا, پرشین اور انڈین انفلوئنس کا, یعنی 3 طرح کی آرٹ تھی جس کا مکس اپ تھا اور بہت ہی خوبصورت کر کے یہ چیز باہر نکلی تھی. اکبر آلسو ٹو گریٹ انٹرسٹ ان بوتھ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. اب ہمایوں کے بعد آ رہا ہے اکبر, اس
کو بھی بہت لگاؤ ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. ایز ہی واز آلسو اے گریٹ painter of artisan calligraphy is a legacy of his era. اب وہ بھی خود بھی اس جو ہے نا آرٹ سے منسلک ہے. کس طرح؟ کیونکہ وہ بھی ایک پینٹر تھا اور اس کو بھی بڑا شوق تھا کیلیگرافی کا. وہ اپنے فارغ وقت میں جو ہے نا اس قسم کی کیلیگرافی کیا کرتا تھا, یا وہ اس حسین دور اور اس رائل لیگیسی کا جو ہے نا حصہ ہے. اکبر آلسو رسپیکٹڈ صوفیزم. اب وہ صوفیاء کرام کی بہت عزت کیا کرتا تھا, اور صوفیاء کرام سے ملنے کے بعد ہی وہ وجد کے عالم میں آتا آتا کچھ غلط راستے پر چل پڑا, ٹھیک ہے نا. یعنی اس چیز کو وہ پیورلی اپنی روح کو پاک کرنے کے چکر میں نا وہ اس طرح پراپرلی اس چیز کو سیکھ نہیں سکا, صوفیاء کرام سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا اور بھٹک گیا. تو اس میں بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی فتور آ جائے نا تو آپ سمجھیں کہ صوفیاء سے آپ کو فائدے کی بجائے ڈبل نقصان ہو جائے گا. اگر آپ کسی قسم کا غلط خیال یا غلط اپنے سے کوئی چیز ایڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے, جو آپ کو آپ کا پیر و مرشد بتا رہا ہے بس آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے. آپ نے خود نہیں کہنا کہ جی میں بادشاہ ہوں یا میں کچھ کر سکتا ہوں یا میں اب کوئی پیر بن گیا ہوں بہت بڑا اللہ اللہ کر کے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کے ساتھ اسی لیے ہوا تھا جب اس نے دین الہی انٹروڈیوس کروایا تھا نا, تو یہی وجہ تھی کہ یہ وجد میں آتا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو عجیب و غریب ہلوسینیشن ہوا کرتی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے یہ سب کچھ کہ میں کر رہا ہوں جو نا, تو مجھے یہ سب کچھ کر لینا چاہیے. یعنی اس دنیا میں ہر انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام انسان جو ہے نا برابر ہیں سوائے تقوی کے. تو تقوی صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہے, باقی کسی مذہب کے اندر تقوی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی چیز جو ہے نا وہ ان کو بتائی نہیں گئی ہے. تو اس لیے اس کی تباہی جو ہے نا اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کی ہوئی تھی. اینڈ کنسٹرکٹیڈ دا شرائن آف خواجہ سالم چشتی. اب کیونکہ صوفیہ کرام سے اس کا لگاؤ تھا, یہ جب وہاں جاتا تھا ان سے دینی تعلیم روحانی تعلیم لینے کے لیے, تو جب وہاں جاتا تھا تو وہ ایک سادہ سی جگہ تھی, وہ چھوٹا سا خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ اللہ والوں کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے نا, وہ میٹریلسٹک نہیں ہوتے. تو جب وہ دنیا سے چلے گئے خواجہ سالم چشتی, تو ان کے جگہ ان کے انہوں نے جو ہے نا حجرے کی جگہ یا اس خیمے کی جگہ ایک ان کا شرائن تعمیر کروایا, ان کا مزار تعمیر کروایا. اکبر's architectural legacy includes ہمایون's tomb. اب اکبر نے ہمایوں بادشاہ جو اس سے پہلے گزرا ہے, جو کہ بابر کا بیٹا ہے, اس کا بھی جو ہے نا مقبرہ وہ انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا. اب افسر والا ماسک ان دہلی, جو دہلی میں افسر والا ماسک ہے مسجد ہے, وہ بھی انہوں نے تعمیر کروائی. آگرہ میں جو فورٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, یا لاہور کا قلعہ ہے یا آگرہ کا قلعہ ہے, یہ بھی اسی نے تعمیر کروایا. اس کے علاوہ اسلام خان ٹامب ہے وہ بھی, اینڈ بلند دروازہ in فتح پور سیکری. اکبر was also interested in painting which was an important element of his court. یعنی یہ دروازہ جو تھا نا فتح پور سیکری کا وہ بھی اسی نے تعمیر کروایا. اکبر کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, خود بھی پینٹنگ کرتا ہوتا تھا, تو اس نے جو ہے نا یہ اپنے دربار کے اندر جو ہے نا اس ایلیمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی کہ پینٹنگز ہوں اور دیواروں کے اوپر نقش نگاری کی جائے اور کیلیگرافی وغیرہ کی جائے. تو یہ اس کے دور میں بہت زیادہ جو ہے نا اس آرٹ اور آرکیٹیکچر کے اوپر سب سے زیادہ کام اکبر کے دور میں ہوا. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمایوں, بابر, اکبر, جتنے بھی مغل ایمپررز ہیں نا, ان کے آرکیٹیکچر کے دور کو آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایک تو وہ ہر کسی کے شروع کی لائن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فونٹ تھے آف آرٹ اینڈ کیلیگرافی, اور اب انہوں نے کیا خدمات کی. ان خدمات میں آپ نے لکھ دینا جو انہوں نے بلڈنگز تعمیر کروائی ہیں یا انہوں نے جو بھی کام کیا نا آرٹ کو لے کے, وہ ایک ایک دو دو لائن کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, زیرو پیریڈ میں پیپر ہوتا ہے, تو اتنی لمبی لمبی کہانیاں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان ویری شارٹ اور بریف پریسائز قسم کا آپ کا آنسر ہونا چاہیے کہ بس اکبر بادشاہ فونٹ تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ جگہ پر یہ چیزیں تعمیر کروائیں بس. اسی طرح ہمایوں کو, اسی طرح بابر کو آپ نے دو ڈیڑھ لائن کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. اس چیز کو بڑی بڑی جو ہے نا پیراگرافس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی ایک آپ کو میں ٹپ دوں گی اس کے بارے میں. اور ٹائم لائن یاد کرنا بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون سا بادشاہ کا دور کب تھا, مغل ایمپررز کی کیا ترتیب ہے, کون سب سے پہلے آیا اور کون سب سے آخر تھا. آگے چلتے ہیں. یہاں پر آگرہ فورٹ اور آپ لاہور فورٹ دونوں دیکھ رہے ہو, اور کافی ایک دوسرے سے ملتے جلتی ان کی نا بلڈنگز ہیں. جہانگیر آ گیا اکبر بادشاہ کے بعد.
آلسو شوڈ گریٹ انٹرسٹ ان پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی. سیم اس کا بھی وہی شوق, یعنی نقش نگاری کے ساتھ ساتھ وہ کیلیگرافی جو فن ہوتا ہے نا, وہ صرف قرآنی آیات کو لکھنے کو کہا جاتا ہے. اس میں آپ اور کچھ نہیں کرتے, اس میں آپ انسانی تصاویر یا جانوروں کی تصویریں نہیں بناتے ہو. ہاں آپ اس میں پھول بنا سکتے ہو, اس میں اللہ کی قدرت کے نظارے دکھا سکتے ہو, لیکن آپ انسان یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈال سکتے جو آیات کی بے حرمتی کا سبب بنے. ہی ہیڈ اے گریٹ aesthetic sense and acknowledged the works of skilled artists. اب اس کو بڑی سمجھ تھی کہ پینٹنگ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا تھا کہ جو پینٹر ہے جس نے یہ پینٹ کیا اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا تھا جب اس نے یہ تصویر بنائی, یا اس نے یہ آیت لکھی, یا اس کے اوپر کیا چیز حاوی تھی, یا اس کے اوپر کیا اللہ کی جو ہے نا رحمت برس رہی تھی جس ٹائم اس نے کیلیگرافی میں یہ آیت وہ لکھ رہا تھا. اور وہ پتہ تھا اس کو کہ اس نے کتنے رنگوں کا استعمال کیا ہے, کون سی اسٹروکس لگائی ہیں, کون سے اس نے برشز استعمال کیے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس کو بہت اچھا پتہ تھا. پینٹنگ آف ہز ٹائم آر اسٹل فیمس اینڈ فاؤنڈ ان دا میوزیم آف جرمنی اینڈ ایران. اور آپ یہاں دیکھیں کہ جہانگیر کے دور کی پینٹنگز جو ہیں نا وہ بڑی مشہور ہیں, اور آج کل وہ کہاں ڈسپلے ہوئی ہوئی ہیں, جرمنی اور ایران کے میوزیمس کے اندر لگی ہوئی ہیں. تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اب بات آ گئی ہے ہمارے آخری مغل ایمپرر شاہ جہان کی, اور یہ بھی ہیڈ گریٹ لو فار آرکیٹیکچر اینڈ از نون ایز دا آرکیٹیکٹ کنگ. اور اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے آرکیٹیکٹ کا, اور یہ بھی بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا اسی قسم کی تعمیرات کے ساتھ. آپ اوپر دیکھ رہے ہو مغل بادشاہوں کے دور کی جو کیلیگرافی کی پیٹرنز ہیں نا وہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں, اور دیکھیں یہ پیٹرنز آپ کو خانہ کعبہ کے جو غلاف کعبہ ہے نا اس کے اوپر بھی اس قسم کے پیٹرن استعمال ہوئے ہوئے ہیں جو کیلیگرافی میں وہاں یوز کیا جاتے تھے. مینی سگنیفیکنٹ بلڈنگ سچ ایز دیوان عام, دیوان خاص اینڈ دا تاج محل ان آگرہ, شالیمار باغ ان سری نگر اینڈ لاہور, اینڈ جامعہ مسجد ان آگرہ اینڈ دہلی ور کنسٹرکٹیڈ ڈیورنگ ہز ٹائم. یہ آپ نے بہت ضروری ہے ان جگہوں کا نام یاد کرنا, اور یہ یاد کرنا کہ آرکیٹیکچر کنگ کس کو کہا جاتا تھا. تو آپ نے لکھنا ہے شاہ جہان کو, اور شاہ جہان نے یہ بہت اہم جگہیں ہیں, یعنی دیوان عام, دیوان خاص, تاج محل ہے, شالیمار گارڈن ہے جو لاہور میں بھی ہے, اور وہاں بھی ہے کشمیر میں بھی, سری نگر کے اندر بھی ہے, اور پھر جامعہ مسجد آگرہ کی بڑی مشہور, بہت بڑی, اور دہلی میں بھی اس نے جامعہ مسجد ایک بنوائی ہے. تو یہ اس کے دور کی کنسٹرکشنس ہیں جو بہت فیمس ہیں, تو یہ آپ نے بس یاد کرنی ہے. اب ایجوکیشن ڈیورنگ دا مغل ایرا جو وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے, کیونکہ ویڈیو آلریڈی جو ہے نا آلموسٹ 27 منٹس پر چلی گئی ہے, تو اس کو اپلوڈ کرنا مشکل ہے. تو ہوپ فلی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.